ہے کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی جب تم کرو تو تم اس طرح اللہ پاک کی بندگی کرو اور اس طرح اللہ پاک کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ پاک کو اپنی اس عبادت میں دیکھ رہے ہو۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وہم و گمان اور یقین یہی ہو کہ آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح کہ عام طور پر ایک مثال ہم اللہ کے سامنے کے لیے تو مثال نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ کتنا بن ٹھن کر وہ کسی پریزیڈنٹ، کسی پرائم منسٹر، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے اور وہ کس طرح بادب کھڑا ہوتا ہے اور کس طرح وہ اس کو، اگرچہ وہ شخص اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن اس کی ساری جو توانائیاں ہوتی ہیں وہ اسی شخص کے اوپر مرکوز ہوتی ہیں اور وہ کسی قسم کی اس میں جو ہے نا وہ حرکت نہیں ہوتی اور وہ بالکل سٹینڈ بائی کھڑا ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ وہ احکم الحاکمین ہیں، وہ سارے جہانوں کے رب العالمین ہیں اور وہ کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو نماز جو اس نے ہماری پر فرض کی ہے، اگر ہم اس کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اللہ تو سمیع ہیں، اللہ تو سننے والے ہیں، اللہ تو قریب ہیں اور اللہ مجیب ہیں۔ وہ آپ کے دعائیں جو ہے وہ قبول بھی کرتا ہے اور آپ کو دیتا بھی ہے اور آپ کا سوال سنتا بھی ہے، اور وہ بہت سمیع اور بصیر ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ یقین کریں کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں، جو بھی نیک، یہ تم نماز ایک عام سی مثال میں نے دے دی، جو بھی عمل ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے احسان کی پہلی جو ہے نا وہ تفصیل یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اس طرح یہ عمل کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے، لیکن پھر اگر دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو تم یہ گمان رکھو کہ تم کو وہ دیکھتا ہے، تمہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے جو ہے نا، یعنی دوسری جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا خیال ضرور رکھیں، اتنا یقین ضرور رکھیں، اتنا گمان ضرور رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے اس کی اللہ پاک کی صفات اور اس کے کمالات اور اس کے اسماء وہ سامنے جاگزین نہیں ہوتے تو پھر کم از کم یہ دیکھ لو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو عمل یہ آپ کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سمیع بھی ہیں تو بصیر بھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ احسان کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب برپا ہوگی اور وہ کب واقع ہوگی۔ اب یہ ایک ایسی سوال ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس طرح آپ جو سوال کرنے والے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کب آئے گی، اسی طرح مجھے بھی نہیں پتہ، کیونکہ اس کا علم اللہ پاک نے اپنے ہاں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، اور دوسری جگہ فرمایا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ تو برادران محترم، ناظرین کرام، خواتین و حضرات، میرے بھائی اور میری بہنوں، جو آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح کے سائل جس نے سوال کیا ہے یہ اس کو معلوم نہیں ہے اس کا جواب، اسی طرح جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو بھی اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ تو مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ تو پھر جب یہ بات ہوئی تو اب اس نوبارد نے، وہ جو شخص آیا تھا، تو اس شخص نے اسی سوال کو کسی اور زاویے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا اور آپ سے پوچھا، تو پھر عرض کیا کہ مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے کہ کیسے واقع ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی تو یہ فرمایا کہ ایک نشانی تو یہ ہے کہ جو باندی ہے وہ اپنی مالکہ
اور آقا کو جنے گی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جو لوگ بدو ہیں، جو لوگ پاؤں سے میں جوتا جن کا نہیں ہے، جن کو پہننے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، جن کے تن کے اوپر کپڑا نہیں ہے، اور جو تہی دست ہیں، جو بکریاں چرانے والے ہیں، جو چرواہے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور ایک دوسرے کے اوپر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ جو نووارد شخص تھا وہ چلا گیا، اور پھر جو ہے نا کچھ عرصہ تھوڑا سا وقفہ گزرا، کچھ لمحات گزرے، کچھ لحظات گزرے، یا کچھ عرصہ گزر گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو سوال کرنے والا نووارد تھا، یہ جو شخص آیا ہوا تھا، یہ کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور اقدس سرور کائنات سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، زیادہ جاننے والے وہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے، اور تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے، دیکھا کہ بہت سے بڑی مجلس ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے انہیں بھیج دیا کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں، کہ تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ حدیث شریف بہت لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کی پوری ہر جو باتیں ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جس کی تشریح کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے، شاید ہو سکتا ہے بہت ساری 2-3 نشستوں میں یہ مکمل ہو۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک یہ تو حدیث شریف تھی، اور اس کا جو ہے مختصراً جو ہے نا ترجمہ تھا کہ جو ہم نے سلیس الفاظ میں اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچایا۔ تو اس حدیث شریف کو اگر آپ دیکھیں تو یہ حدیث شریف جو ہے وہ صحیح مسلم میں بھی آئی ہوئی ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہی واقعہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں دیکھتے ہیں کہ سائل کے سوال کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ 5 امور کا جو ہے نا وہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے کہ اسلام کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کے بارے میں 5 ارکان بتاتے ہیں، اور 5 سوالات ہوئے ہیں اس حدیث شریف میں۔ جو پہلا سوال ہے وہ اسلام کے متعلق ہے، جو دوسرا سوال ہے وہ ایمان کے متعلق ہے، جو تیسرا سوال ہے وہ احسان کے متعلق ہے، چوتھا سوال جو ہے وہ قیامت کے متعلق ہے، اور 5واں جو ہے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بعض علامات۔ ان 5 چیزوں سے کے متعلق جو کچھ اس حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے وہ کافی تشریح طلب ہے۔ تو اسلام کے اصل پہلا جو سوال ہے اس کی طرف ہم لوٹتے ہیں کہ اسلام کے اصل معنی کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے اصل الف سین لام سلم کچھ لغوی معنی ہیں اور کچھ شرعی اور اصطلاحی معنی ہیں۔ تو ہم دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر کے آپ کو اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے اصل معنی جو ہے نا، ویسے تو آج کل بچے بھی جو ہے نا وہ ٹیکسٹ میسیج بھیجتے ہیں کہ ISLAM، جب وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئی سے مراد از ایکول ٹو آئی اینڈ ایس سے از ایکول ٹو شیل، سو آئی شیل۔ پھر آگے جو ہے نا ایل کو جو کہتے ہیں لو، تو آئی شیل لو، اور پھر آگے ایل اللہ، آئی شیل لو اللہ، اینڈ ایم سے محمد اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح یہ جو الفاظ انگلش کے بھی یہ جو حروف ہیں کہ ISLAM، تو اسی کے اوپر جو ہے نا ہم اسلام کے معنی اور اس کی تشریح کے اوپر انشاءاللہ دوسری اس کے بعد والی نشست میں جو ہے نا انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے کہ اسلام کے لفظی معنی کیا ہیں اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ اسی پر جو ہے نا ہم آج اکتفا اس نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ حدیث شریف آپ کا ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک
ہمیں خلوصی نیت کے ساتھ اس کو سمجھانے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔